علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک صورت ایسی ہے جو سب سے زیادہ مسلمان پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی، تلاوت میں بھی، اور ہر انسان، چھوٹا بڑا بچہ، ہر انسان اس صورت کو سب سے زیادہ پڑھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اس صورت کا معنی ہی نہیں سمجھ پائی۔ وہ صحیح کہا تھا ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ صورت ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، اس صورت کو اتنا معمول ہے کہ کسی بچے سے بھی پکڑ کے پوچھو گے نا آپ کہ بیٹا یہ صورت سناؤ، تو وہ صورت فوراً سنا دے گا۔ لیکن افسوس کہ آج تک اس کا معنی، اس کا مفہوم ہی ہم نہیں سمجھ سکے، تو ہم کس سے پھر گلہ کریں؟ تو آپ لوگوں نے اپنی جو زندگی جینے کا سبب تھی، جو کتاب، جو ٹیکسٹ بک جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی یہ کتاب یعنی قرآن مجید، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے جو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ بھٹکے گا نہیں، کبھی وہ غلط جگہوں پہ نہیں جائے گا، کبھی شیطان کے راستے پہ نہیں چلے گا۔ اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت، صحیح نا؟ اور ہم نے ان دو چیزوں کو ہی رد کر دیا، اس لیے اللہ نے بھی ہمیں اس طرح سے زمانے کے حوالے کر دیا کہ آج ہمارے پریشانیاں، ہمارے مسائل، ہماری ساری چیزیں جو نا حل نہیں ہو رہی۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ اے انسان یہ جو دنیا میں جتنا بھی فساد ہے اور سمندروں میں جتنا فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی کہ جہاں بھی اس پوری کائنات میں فساد ہے وہ انسان تیرا خود کا کرتا ہے، تیرا خود کا کیا ہوا ہے۔ اللہ تو سراپر ہے، میں اللہ کسی پہ کیوں مطلب اس کے اوپر مشکلاتیں ڈالے گا؟ وہ انسان اپنے لیے خود یہ مشکلاتیں پیدا کرتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کو جب پتہ ہے گاڑی چلانے کے، یہ موٹر وے پہ چلانے کے یہ رول ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے نا کہ میں کس طرح سے گاڑی چلاؤں گا، کتنے اسپیڈ میں کہاں چلانی ہے، کیا چلانی ہے، اس سب کی بک آتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو چھوڑا، اس دنیا میں بھیجا تو خالی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا رب خود تلاش کر، اپنا صراط مستقیم خود تلاش کر، اور اپنا راستہ خود تلاش کر کے کہیں چل۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، صحابہ بھیجے، صدیقین، صالحین، شہداء، یعنی کہ تابعین، تبع تابعین، سب کو بھیجا۔ اور آج تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر طریقے سے اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے۔ پھر تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں بھیجی جو دائمی ہے، جن کا علم دائمی ہے، انسان کی سائنس، انسان کی مینٹلٹی کو، انسان کے مائنڈ کو سیٹ رکھنے کے لیے، کیونکہ انسان کا مائنڈ ایسا ہے کہ اگر 5 پہ جائے گا تو بھی جو ہے نا آؤٹ ہو جائے گا، فرعون بن جائے گا، اگر 3 پہ جائے گا تو بنی اسرائیل بن جائے گا، مطلب وہ بھی نافرمانی میں چلے گا۔ بیلنس رکھنے کے لیے قرآن آپ غور سے سمجھیں، قرآن کی ہر آیت آپ کو انسان کو بیلنس کرنے کے لیے بنائی گئی، کیونکہ انسان کا مائنڈ اگر بیلنس ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ انسان کا مائنڈ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے تو انسان یا تو سائیکو ہو جاتا ہے یا ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، یا تو بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں انسان کا دماغ تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تب بھی جو ہے نا وہ نقصان ہے۔ تو انسان کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیجے، اپنی کتاب بھیجی ہے، قرآن مجید بھیجی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے بھیجا، ان کو فالو کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، اسی کو ہم نے نہیں سمجھا۔ تو آج میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ کروں گا، تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا، شاید میری یہ بات ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکے۔ تو وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص قرآن کی وہ صورت ہے جو سب سے زیادہ، جس کو مسلمان پڑھتے ہیں، جس کو سب سے زیادہ مسلمان پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص۔ اب اللہ رب العزت سورۃ الاخلاص کی شروعات میں فرمانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمان سے۔ جو قرآن کی یہ صورت پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہی ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو نماز میں پڑھ رہا ہے، جو تلاوت میں پڑھ رہا ہے، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، یعنی کہ یہود و نصارہ، ہندو، بدھ مت، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اپنی توحید، اللہ اپنا نسب بیان کر رہا ہے، اس صورت کے اندر اللہ نے اپنا نسب بیان کیا ہے۔
جیسے انسان اپنا خاندان، اپنی ہسٹری، اپنا سید اپنے آپ کو کوئی بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں راجپوت ہوں، اس طرح سے اللہ اپنا نسب بیان کر رہا ہے اس صورت کے اندر. اور شروع میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. ان لوگوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، جو عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہندو جو ہزاروں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جو سورج کو، کوئی آگ کو، کوئی کسی چیز کو، کوئی کسی قبر کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو ہم نے اس اتنا سے جز، اس صورت کا ایک جز کو ہی نہیں سمجھ سکے ہم. تو میں اپنے تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں، تمام مسلمان، تمام انسانیت اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے. اس پوری صورت میں اپنی توحید بیان کری، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اللہ نے اپنا پوری توحید بیان کی ہے اس کے اندر. تو ہم سب محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. انسان، جن، یہ چرند پرند سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کی بندگی کرنی ہے ہمیں. تو اللہ کی بندگی کرنے کے حساب سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں، آپ ادھر سے اس کے پابند ہیں، ملازم میں. تو آپ کا مالک آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. آپ روزانہ صبح جاتے ہیں، پابندی سے ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں، اور اپنے مالک کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی وفاداری بھی بتاتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں کہ میرا مالک بہت اچھا ہے. ٹائم پہ پہنچتے ہیں، جیسے ہم نماز کے لیے ٹائم پہ پہنچتے ہیں، جمعے کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، اس طرح سے ہم ٹائم پہ پابندی جا کے حاضری لگواتے ہیں. حاضری لگوانے کے بعد پھر ہم تعریف بھی کرتے ہیں اللہ کی، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کی ہم تعریفیں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ ہمیں کوئی کام کہتا ہے کہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو یعنی کہ وہ اللہ اس طرح سے مثال دیتا ہے کہ جا کے لوگوں کو کہہ دو. تو وہ کیوں نہیں ہم کہتے؟ اب مالک آپ کا جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں وہ آپ کو کہے کہ جاؤ یہ فائل یا یہ پیغام فلانے تک پہنچا دو، آپ وہاں کھڑے ہو کے بولے نہیں میرا مالک بہت اچھا ہے، اور ٹائم پہ آ کے صرف آپ ہوتے، تو وہ کیا آپ کو تنخواہ دے گا؟ آپ کا مالک آپ سے خوش ہوگا؟ وہ بولے گا یار اس بندے کو میں نے اپنی تعریف کے لیے رکھا ہے یا میں نے اپنے کام کے لیے رکھا ہے. انسان کی شکل پیاری نہیں ہوتی، انسان کا کام پیارا ہوتا ہے. جب وہ کام نہیں کرتا نا تو وہ بھلی کتنی سی چاپلوسیاں کرتا رہے، کتنی تعریفیں کرتا رہے یا ٹائم پہ پہنچتا رہے، وہ اگلا مالک بولے گا بھائی آپ جاؤ، میرے کو کام کی ضرورت ہے، یہاں پہ میں نے جو آپ کو رکھا ہے، یہاں پہ ہائر کیا، آپ کو پیسے، تنخواہ، اجرت میں جب ہی دوں گا جب آپ میرا کام کرو گے. میں کہتا ہوں یہ کام کر لو، نہیں کرنا. مالک کہتا ہے وہاں چلے جاؤ، اس کو یہ پیغام دے دو، نہیں کہنا. بس اس کی تعریف کرنی ہے اور حاضری لگانی ہے. تو بھائی ایسے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اسی طریقے سے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کہاں کہاں کہہ رہا ہے کہ میرا یہ پیغام دے دو لوگوں تک، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. تو ہم کوئی بھی کام، کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، بس ہم بولتے ہیں کہ ہم اللہ کو اتنا مانیں گے، یعنی کہ 100 میں سے 5% اللہ کی مانیں گے، 95% اپنے نفس کی مانیں گے. تو پھر اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل نہیں کرے گا، اور آپ کو شیطان، آپ کا نفس کہتا رہے گا ٹھیک ہے اللہ تو نقطے پہ معاف کر دیتا ہے، آپ کو اتنی زیادہ عبادت اور تہجد اور اللہ کے لیے جو ہے نا سفر کرنے کی، ہجرتیں کرنے کی، وقت گزارنے کی، لوگوں کو اچھائی کی حکم دینے کا، برائی سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اپنی سیلفش مطلب اپنی فارمیلٹی پوری کرو، باقی اپنی نفس کے مطابق ساری زندگی گزارو، حرام حلال سے بچو نہیں بچو کوئی فرق نہیں پڑتا، سود کھاؤ یا کچھ بھی کرو. تو پھر اپنے لیے آپ مسائل خود کھڑے کر رہے ہیں. اللہ سراپر ہے، میں اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کا کوئی سگا نہیں ہے. جو اصول رول کو فالو کرے گا قیامت تک کے لیے اللہ نے دائمی اصول بھیج دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کا مور لگا کر اینڈ کر دیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ کوئی نیا پیغام آئے گا، نہ ہی اللہ پاک کو نئی کتاب بھیجے گا، نہ ہی کسی سے کلام فرمائیں گے. یہی قیامت تک کے لیے دین اسٹیبلش ہے. جو اس کو فالو کر کے صراط المستقیم پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا.